شام میں اسرائیلی بمباری کے جواب میں ایران کا اسرائیل پر حملہ۔ ایرانی فورسز نے 200 سے زائد ڈرونز اور کروز میزائل فائر کیے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل حملوں میں فوجی ہوائی اڈوں کو نقصان پہنچا۔ متعدد زخمیوں کو بیر شیبہ اسپتال منتقل کرنے کی اطلاعات ہیں۔ حملوں کے بعد اسرائیل میں سائرن بج اٹھے، ایمرجنسی نافذ، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر میزائل حملے کیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ مقبوضہ بیت المقدس تک دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ حماس کے بھی غزہ سے اسرائیلی علاقے بیر الصبا پر حملے۔ کئی ڈرونز نے اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حکام کے مطابق وہ اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔ حملے کے بعد اسرائیلی جنگی طیاروں کا غزہ سے انخلا۔ امریکی ایئر لائن نے نیو یارک سے تل ابیب کی پرواز منسوخ کر دی۔ ایران کی فوجی کارروائی دمشق میں ایرانی سفارتی احاطے پر اسرائیلی جارحیت کے جواب میں کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع ہے۔ امریکہ اس سے دور رہے۔ اسرائیل نے ملٹی ایئر ڈیفنس سسٹم لانچ کر دیے۔ اسرائیلی فضائیہ نے ڈیوڈ سلنگ نامی دفاعی نظام اور ایرو 2 ایرو 3 بھی لانچ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے رد عمل دینے کا اختیار دے دیا۔ کابینہ کو فیصلوں کی منظوری کے لیے سیکیورٹی کابینہ کی اجازت درکار نہیں ہوگی۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ کسی بھی حصے میں شہریوں کو حملے سے بچنے کے لیے پناہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام حملے ناکام بنا دیے گئے۔ ایرانی حملے نے اسرائیل کے خلاف توقع ہدف بھی حاصل کر لیا۔ اسرائیلی سیاسی قیادت بھی پھوٹ پڑ گئی۔ ایرانی حملے کا رد عمل دینے کے فیصلے پر سیکیورٹی کابینہ کے اراکین میں ایک دوسرے کے خلاف انبن ہو گئی۔ اسرائیلی قومی سلامتی مشیر اور وزیر خزانہ نے اجلاس سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ امریکہ نے اسرائیل پر واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جاری اسرائیلی کارروائی میں ساتھ نہیں دے گا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ بولے، وہ صدر ہوتے تو عمران حملہ نہ کرتا۔ موجودہ حکومت کی کمزوری ناقابل یقین ہے۔ پنجاب اور بلوچستان میں مغربی سسٹم کے بعد بجلی گرنے سے 25 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ جنوبی پنجاب میں 17 اور وادی بولان میں آسمانی بجلی نے 8 جانیں لے لیں۔ کئی سڑکیں اور پل بھی ریلے کی نظر ہو گئے۔ اور موسم کے بدلتے تیور، سندھ، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور پنجاب سمیت کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ گوادر، پسنی، جوانی، سربندن میں بارش سے ندی نالوں میں طوفانی۔ برساتی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ کشمیر میں تیز بارش سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ بھی جاری۔ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ برسات، آندھی چلنے کا بھی امکان۔ دوسرا سسٹم 15 اپریل کو بلوچستان سے کراچی میں داخل ہوگا۔ 17 اپریل سے تیز بارش متوقع ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔